بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت میں اس ڈھونگی کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کتوں کی طرح بھونکتا رہتا ہے کہ جس ذات کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ لیا ہے کہ میں آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہوں، تو تم جیسے دو کوڑی کی کیا اوقات ہے کہ ان کے وقار میں کچھ کمی لا سکیں؟ تم جیسے لوگ کیوں بوکھلاتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے بہت قاعدے سے۔ پچھلے مہینے ایک رپورٹ آئی ہے، فلسطین اور اسرائیل کی جب سے جنگ چھڑی ہے، یورپ میں تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے۔ جب تم جیسے ڈھونگی لوگ ایسی نیوز پڑھتے ہیں نا، تو ان کا دماغ پاگل ہو جاتا ہے، وہ تو اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، تب یہی الٹا سیدھا بیان دینے لگتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اسلام وہ پودا ہے جو کاٹو گے تو ہرا ہوگا۔ یہ ایسا پودا ہے، یہ اس کو جتنے کاٹو گے اتنے ہی ہرا ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ میسج دے رہا ہوں کہ چاند پہ تھوکنے سے تو تمہارا تھوک چاند پہ نہیں جائے گا، لیکن تمہاری شکل پہ ضرور گرے گا، جس سے تمہاری شکل ضرور بگڑے گی۔ اور یہ بتلاتا چلوں کہ وہ ڈھونگی یہ پہلا شخص نہیں ہے۔ جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں، اس وقت سے لے کے آج تک کروڑوں ڈھونگی ایسے آئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ٹپڑی کرتے رہے، لیکن ان کا حشر بہت بھیانک ہوا ہے، ان کا اختتام بہت بھیانک ہوا ہے۔ تو میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات وقت کا اور حالات کو سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے خیر کریں، اور ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ سخت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پہ صحیح چلنے لگیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے لوگ آٹومیٹک ختم ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔